ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے حسن بیگ مرحوم اور ختیجہ مرحوم کے لیے اور حاضرین مجلس تمام مرحومین و مرحومات کو یاد رکھتے ہوئے ملت جعفریہ کے تمام شہداء کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ وَأَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي مِن مِّنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَتَنَزَّهَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَجَلَّ عَنْ مُلَائَمَةِ كَيْفِيَّاتِهِ الَّذِي قَرَبَ مِنْ خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف العطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عشرہ محرم الحرام کی 4تھی نشست اور مسلسل آپ کے سامنے عقیدہ امامت اور عقیدہ توحید پر گفتگو جاری ہے۔ وہ نور جسے خدا نے روشن کیا ہے، کافر کیا چاہتے تھے؟ اس نور کو بجھا دے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کفار چاہتے تھے کہ یہ نور بجھا دیا جائے،
خدا نے کہا تم اپنی ساری کوششیں کر لو اس نور کو بجھانے پر، لیکن میں اپنے نور کو روشن کر کے رہوں گا۔ کفار نے ساری کوششیں کی کہ حسین ابن علی کو کربلا میں ختم کر دیا جائے، لیکن وہ سر کٹ کر بھی نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اور ایسا روشن ہوا کہ شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے۔ توجہ بولیے گا، سب بولیے گا، شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ توجہ، شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے۔ کیسا روشن کیا ہے خدا نے حسین کو، شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ اور آخری بندے تک جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی حسینی روح اپنے وجود میں لے کے سنیے گا۔ شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں گے یہ شخص، توجہ، حضور شافع محشر نبی کہیں گے یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ حضور یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، حضور شافع محشر نبی کہیں گے یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ڈر حسین کا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے۔ یا رسول خدا نے نور امامت کو بجھنے نہیں دیا، ایسے روشن کیا کہ کائنات میں امامت کا نور بالا رکھا ہمیشہ۔ کون سا نور؟ نور امامت، نور ولایت، نور خلافت الہی۔ کون سا نور؟ نور ولایت کبریٰ، وہ نور جس کے بارے میں اب میں روایت پیش کر رہا ہوں، جس کے دل میں علی کی ولا ہوگی، پتہ نہیں مجھے وہ کیسے سنے گا اس کو۔ روایت رسول اللہ نے فرمایا احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اپنے آپ پہ فخر کیجئے گا روایت سننے کے بعد کہ خدا نے کیسے امام ہمارے مقدر میں رکھ دے۔ رسول اللہ نے فرمایا احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں دوستی رکھو اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرو۔ توجہ، کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں دوستی رکھو اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرو۔ اصحاب کا مجمع موجود تھا، صحابہ نے کہا
یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں دوستی اور دشمنی کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کی راہ میں دوستی اور دشمنی کیسے ہوگی؟ ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ لسانیت، اقربا پروری، اسٹیٹس. کوئی کسی بڑے آدمی سے دوستی رکھتا ہے، کیوں؟ یہ کام آئے گا میرے. اقربا پروری، میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کا کام کر دوں. لسانیت، زبان، یعنی میرا ہم زبان ہے تو میں اس کی مدد کروں. اور دوسرے کو چھوڑو بھائی، ہم اپنے لوگوں کا کریں گے. یہی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دوستی رکھو اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں دوستی، یہ اللہ کی راہ میں دشمنی کیسے ممکن ہے؟ رسول مسجد میں بیٹھے تھے، اصحاب تشریف فرما تھے. اتنے میں دیکھا مسجد سے علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. جاگ کے سنیے، خدا را جاگ کے سنیے. اتنے میں دیکھا مسجد سے علی آ رہے ہیں. جیسے ہی علی کو آتے دیکھا، نبی نے ایک جملہ کہا، والے ولی ہذا و آگے عدو ہذا. اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ میں دشمنی ایسے ہوگی کہ اس علی کے دوست سے دوستی رکھو، اس کے دشمن سے دشمنی رکھو. توجہ کیجیے گا آخری بندے تک. کیا کہا؟ والے ولی ہذا، اس علی کے دوست سے دوستی رکھو، اس علی کے دشمن سے دشمنی رکھو. صحابہ دیکھ رہے تھے. اتنے میں نبی نے رکے نہیں، بات کو آگے بڑھایا اور بات کو آگے بڑھا کے کہا والے ولی ہذا ولو کانا قاتل ابو کا وولدک والے عدو ہذا ولو کانا ابو کا وولدک. اس کے دوست سے دوستی رکھو چاہے تمہارے باپ کا یا بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے تمہارا باپ یا تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہے امامت علی ابن ابی طالب کہ جس کے بارے میں قرآن میں سب سے بڑی آیت جو علی کی خلافت پہ دلالت کرتی ہے، امامت پہ دلالت کرتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آیہ بلغ سب نے سنی ہوئی ہے، جسے آیہ تبلیغ بھی کہا جاتا ہے. اچھا پھر بعض افراد بولتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کیجئے، ممبر سے تبلیغ کیجئے. تو عجیب بات ہے اور عجیب لطافت ہے کہ قرآن میں خدا نے رسول کو بلغ ایک ہی بار کہا، تبلیغ کا حکم ایک ہی مرتبہ دیا. نماز کا حکم آیا، یہ نہیں کہا کہ بلغ تبلیغ کرو نماز کی. روزے کا حکم آیا، یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کرو. سارے احکامات دین آ گئے، نبی کو خدا نے نہیں کہا کہ بلغ تبلیغ کرو. لیکن جب علی کی ولایت کی بات آئی کہا بلغ اسے پہنچا دو. توجہ کیجیے، جب علی کی ولایت اور امامت کی بات آئی کہا بلغ اے میرے حبیب اسے پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ ولایت نہیں پہنچائی تو رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. قرآن کی آیت، اگر یہ ولایت انجام نہیں دی، یہ رسالت انجام نہیں دی تو آپ کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیہ بلغ قرآن کی وہ آیت ہے جو غدیر خون کے موقع پر نازل ہوئی. توجہ میری جانب رکھیے گا. غدیر، حدیث غدیر وہ حدیث ہے. میرے شیعہ جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سب کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے. حدیث غدیر وہ حدیث ہے
جو اہل سنت کی یہاں بھی متواتر حدیث ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی متواتر حدیث ہے. یعنی کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث غدیر وجود نہیں رکھتی. پوری کائنات میں جتنے مسلمان بستے ہیں سب حدیث غدیر کا انکار کرتے ہیں کہ رسول نے غدیر میں کچھ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. لیکن مشکل کہاں پر آئی؟ مشکل آ گئی جب بھی دیکھا جاتا ہے کہیں کوئی علی کی فضیلت آ رہی ہے تو دشمنوں نے تو ہمیشہ علی کی فضیلت چھپانے کی کوشش کی، یا حدیث کے الفاظ بدل دیے گئے کبھی کبھار، یا کبھی حدیث کے معنی کو بدل دیا. کہا یہ نبی نے جو کہا تھا من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ مولا امامت کے معنی میں نہیں ہے، یہ تو دوستی کے معنی میں. نبی کہہ رہے تھے جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. توجہ توجہ توجہ. جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. اور مولا کے معنی کتنے بیان کیے؟ 16 معنی ذکر کیے مولا کے لیے. کہا مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی پڑوسی کو بھی عربی میں مولا کہتے ہیں، مولا غلام کو مولا کہتے ہیں، نعمت دینے والے کو مولا کہتے ہیں، جسے نعمت دی جاتی ہے اسے مولا کہتے ہیں، جسے آزاد کیا جاتا ہے اسے مولا کہتے ہیں. 16 معنی ذکر کر دیے. اور کہا نبی نے غدیر خم کے موقع پر کہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی کیا ہے؟ دوست ہے. اب جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سورج کی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی. بھائی ذرا منظر تو دیکھیے، نبی کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ 1 لاکھ اصحاب موجود ہیں جو حج کر کے آ رہے ہیں. اب یہ اس مقام پر پہنچے سب کے سب جہاں سے سب نے اپنے گھروں کو نکلنا تھا. توجہ رکھیے گا میری جانب. سب نے اپنے گھروں کو نکلنا تھا. نبی نے تپتی ہوئی دھوپ میں اس صحرا میں 1 لاکھ حاجیوں کو روک لیا اور روک کے بڑا سا خطبہ دینے کے بعد سارے 1 لاکھ اصحاب کیا کہا؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ایسا نہیں تھا. نبی نے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غدیر کے مقام پہ بلایا کیوں. مسلمان مختلف علاقوں میں بستے ہیں. ہر علاقے کا مسلمان نے خبر پہنچانی ہے. کیسے پہنچے گی خبر؟ نبی نے سارے حاجیوں کو غدیر کے مقام پہ جمع کر دیا اور کہا جو آگے جا چکے ہیں وہ پیچھے آ جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اسی مقام پہ آئے، اور سب کو ایک مرکز میں لا کے کھڑا کر دیا. اب وہاں پر انتظار کرایا گیا. گھروں میں مسلمان عورتیں، بیوی، بچے اپنے اپنے جو حاجی گئے ہوئے تھے سب کا انتظار کر رہے تھے. توجہ کیجیے گا. سب کہہ رہے تھے کہ میرا شوہر حج کر کے آئے گا، میرا بھائی حج کر کے آئے گا، میرا چچا حج کر کے آئے گا. نبی نے سب حاجیوں کو غدیر خم کے مقام پہ روک کر انتظار کروایا، اور انتظار کروانے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا. یہ کام کیا کیوں؟ یہ اس لیے کیا کہ علی کی ولایت فقط غدیر تک نہ رہے، ہر گھر گھر میں پہنچ جائے. کس طریقے سے؟ جب یہ حاجی گھر کو جاتے تو ہر گھر کا بچہ، بیوی، عورتیں پوچھتی اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تمہیں تو 3 دن پہلے پہنچ جانا تھا. تو فوراً وہ بندہ خبر دیتا کہ رسول نے روک لیا تھا ایک مقام پر، اور اس مقام پر کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. آواز بلند صلوات.
توجہ کی کہ رسول نے کس طریقے سے علی کی ولایت کو غدیر سے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچا دیا، اس مقام پہ روک کر۔ پھر اعتراض کرتے ہیں حدیث غدیر پہ، کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث غدیر، یہ واقعہ غدیر جو شیعہ کہتے ہیں کہ علی کی امامت کو خدا نے دین کا حصہ بنایا، اگر یہ اتنا ہی دین کا حصہ ہوتا رسول مدینہ میں بھی موجود تھے، مدینہ میں رسول نے کیوں نہیں کہا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا؟ مکہ میں رسول موجود تھے، رسول نے مکہ میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ نماز کا حکم آیا رسول مکہ مدینہ میں، روزے کا حکم وہاں آیا، پورا دین وہاں پر اتر گیا، پورا دین رسول نے مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ یہ ولایت کے لیے اتنا اہم امر تھا، یہ راستے میں چلتے ہوئے تھوڑی بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کیا اعتراض ہے کہ یہ ولایت اور امامت کا امر، اتنا سنگین امر جسے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا جز ہے، یہ راستے میں چلتے ہوئے سفر میں سب کو تھوڑی بیان کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے تو رسول مدینہ یا مکہ میں بھی بیان کر سکتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں جو یہ اعتراض کر رہا ہے اسے خدا پر اعتراض کرنا چاہیے۔ توجہ، آخری بندے تک توجہ، اسے خدا پر اعتراض کرنا چاہیے کہ تاریک رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک مقام پر آگ لگی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں ذرا آگ لے کر آ جاؤں، جیسے ہی اس مقام پر گیا تو درخت سے آواز آئی، ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ توجہ توجہ توجہ، ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ تاریک رات میں خدا نے موسیٰ کو نبی بنا دیا۔ چھوڑیے اس بات کو، مکہ میں ایک فرد تھا جو عبادت کے لیے شہر چھوڑ کے غار کی تاریکی میں گیا، جبرائیل وحی لے کر آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ بھائی اگر محمد کی نبوت کا اعلان کرنا تھا تو لوگوں کے سامنے کرتے، یہ غار کی تاریکی میں کیا ضرورت تھی؟ توجہ توجہ توجہ، تو بھائی اعتراض کرنا ہے تو خدا پر کرو۔ تمہیں موسیٰ کی نبوت رات کے اندھیرے میں سمجھ میں آ رہی ہے، تمہیں مصطفیٰ کی نبوت غار کی تاریکی میں سمجھ میں آ رہی ہے، دن کے اجالے میں علی کی خلافت سمجھ میں آ رہی ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم کہ یہ حدیث غدیر متواتر حدیث میں سے ہے جو شیعہ سنی سب کے یہاں ثابت ہے۔ شیخ شبلی، توجہات سب کی میری جانب ہے، شیخ شبلی عید غدیر کے دن اہل سنت کے عالم ہیں۔ سادات میں ہوتا ہے اکثر علاقوں میں جب عید غدیر آتا ہے تو سیدوں کے گھر جاتے ہیں ملنے کے لیے کہ آج آپ کی جد کی عید ہے، عید غدیر ہے، عید ولایت ہے۔ تو شیخ شبلی ایک سید کے گھر پہ گئے اور سید کے گھر پہ جا کے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے نانا نے تمہارے دادا کا ہاتھ اونچا کر کے کیوں دکھایا تھا؟ توجہ توجہ، کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ سنا ہے؟ کہتا ہے کیا قصہ؟ کہا جب زلیخا یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے تہمتیں لگانا شروع کر دی اور طعنے دینا شروع کر دی ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، یہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ جب یہ طعنے زلیخا تک پہنچے تو زلیخا نے ایک محفل کو سجایا، اس محفل کو سجا دینے کے بعد کچھ پھل ان عورتوں کے ہاتھوں میں دے دی جو مرامت کر رہی تھی اور ایک ہاتھ میں چھری پکڑوا دی۔ پھر یوسف کو حکم دیا کہ تم ایک دروازے سے آنا دوسرے سے گزر جانا۔ حضرت یوسف ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے گزرے۔ وہ جو عورتیں دیکھ رہی تھی دیکھ کے شتر رہ گئی اور کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے۔
اور چھری پھلوں کے بجائے ان کے ہاتھوں پر چل گئی اور ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہوا. توجہ میری جانب رکھیے گا. جیسے ہی یہ عمل ہو گیا تو زلیخا سب کے سامنے آ کے کہتی ہے اسی کی وجہ سے تم مجھے تانے دے رہے تھے. توجہ توجہ توجہ. تو شیخ شبلی نے کہا رسول نے بھی غدیر میں ایک محفل سجائی. توجہ توجہ. رسول نے ایک محفل سجائی. لوگ رسول کو تانا دیتے تھے کہ یہ رسول ہمیشہ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں, علی سے محبت کرنے کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں علی کا ذکر عبادت, کبھی کہتے ہیں علی کی طرف دیکھنا عبادت, کبھی کہتے ہیں علی کا ذکر سننا عبادت, کبھی کہتے ہیں علی عین اللہ ہے, کبھی کہتے ہیں علی ید اللہ ہے, کبھی کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہے, کبھی کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہے. یہ نبی علی کی محبت میں بھٹک گئے ہیں. نبی نے غدیر کی محفل سجائی, سب کو جمع کیا, علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتے تھے. آج خدا نے کہا ہے کہ سب کو بتا دو جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ توجہ کی عزیزان محترم. یہ ہے امامت کبریٰ, عقیدہ امامت جو ہر طریقے سے ثابت ہے. اس کی کتنی اہمیت ہے اس امامت کی. اب ذرا روایت پیش کر رہا ہوں, دل تھام کے سنیے. میں کوشش کرتا ہوں ممبر پہ یا قرآن کی آیت پڑھوں یا محمد و آل محمد کی روایت پڑھوں, کیونکہ اپنے کلام میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن محمد و آل محمد کا کلام محمد و آل محمد کی طرح معصوم ہوتا ہے. کتنی اہم ہے یہ ولایت, یہ امامت. توجہات میری جانب رکھیے گا. عبداللہ بن عمر کو خبر ملی کہ سید سجاد مدینہ میں لوگوں کو کہتے ہوئے پھرتے تھے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یونس کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا تھا. توجہ توجہ. تمہیں پتہ ہے کہ خدا نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا تھا؟ تو لوگ پوچھتے تھے کیوں ڈالا تھا؟ تو حضرت سجاد فرماتے تھے کہ یونس پر میرے بابا کی ولایت کا اعتراف لینے کے لیے خدا نے کہا کہ اس ولایت کا اقرار کرو. یونس نے کہا جسے میں نے دیکھا نہیں ہے اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں؟ خدا نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. توجہ توجہ. تو عبداللہ بن عمر آ کے کہتے ہیں, راوی کون ہے؟ ابو حمزہ شمالی, جن کی دعا آپ رمضان میں سحری میں پڑھتے ہیں, دعائے ابو حمزہ شمالی. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سید سجاد کی خدمت میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈالا تھا کیونکہ خدا نے یونس سے کہا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو, اور یونس نے اقرار نہیں کیا تو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. سید سجاد نے کہا میں کہتا ہوں. کہا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں, ارے ہی ان کنت من الصادقین, اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو مجھے دکھائیے. توجہ توجہ توجہ. اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو مجھے دکھائیے. تو سید سجاد کہتے ہیں فَأَمَرَ بِشَدِّ عَيْنَيْهِ وَبِشَدِّ عَيْنَيْهِ, امام نے حکم دیا اے عبداللہ بن عمر اپنی آنکھیں بند کرو. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کہا ایسے نہیں, بِعِصَابَةٍ, مضبوطی سے بند کرو. توجہ توجہ توجہ. کیسے بند کرو؟ اب پتہ نہیں مضبوطی سے اس لیے کہا ہوگا کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ یہ ان کی اولاد ہے جن کی عادت ہے تانکنے کی, جھانکنے کی. توجہ فرما رہے. تو کیا کہا؟ کہا کہ اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کر لو, مضبوطی سے بند کر لو. فَإِذَا بِشَاطِئِ الْبَحْرِ, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک سمندر کے کنارے پر ہیں, تَضْرِبُ أَمْوَاجُهُ إِلَى السَّمَاءِ, جس سمندر کی موجیں آسمان کو چھو رہی ہیں.
توجہ کیجئے گا، جس سمندر کی موجیں کس کو چھو رہی ہیں؟ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً عبداللہ بن عمر نے کہا دمی فی رقبتک اللہ اللہ فی نفسی، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا سید سجاد، مولا مجھے بچائیے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ، کہا مولا مجھے بچائیے۔ اب جملہ کہتا چلوں، باپ سے کچھ چیزیں بچوں میں میراث میں آ ہی جاتی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، باپ نے لولا کہنا نہیں چھوڑا، بچے نے مولا کہنا نہیں چھوڑا۔ کہا میرا خون آپ کی گردن پر بچا لیجئے، کلائی تھامنی مولا کی۔ مولا نے کہا تم نے تو کہا تھا دکھاؤ، اب دیکھو۔ مولا نے کہا یا ایتھا الحوت، اے حوت یونس، یونس کی مچھلی باہر آ۔ جیسے ہی مولا نے کہا تو ایک مچھلی، بڑی مچھلی جو پہاڑ کی طرح تھی، کل جبل العظیم روایت کا جملہ ہے، جس کا منہ ایک پہاڑ کی مانند تھا، وہ سمندر سے نکلتی ہے اور کہتی ہے لبیک لبیک یا سیدی۔ اے میرے سردار لبیک، مجھے کیوں بلایا؟ سید سجاد نے کہا اے مچھلی ذرا یہ بتاؤ خدا نے یونس کو تمہارے شکم میں کیوں ڈالا تھا؟ مچھلی فصیح زبان سے گویا ہوئی اور کہنے لگی یا سیدی، اے میرے مولا، خدا نے جب سے آدم کو خلق کیا ہے، آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، خدا نے تمام انبیاء پر آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا۔ جس نبی نے بغیر کسی چو چرا کے ولایت کو قبول کیا وہ سالم رہا، جس نے کوئی اعتراض کیا اسے کوئی نہ کوئی مصیبت اٹھانی پڑی۔ خدا نے علی کی ولایت کو یونس پر پیش کیا تو یونس نے کہا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں؟ خدا نے مجھے حکم دیا کہ یونس کو نگل لے، میں نے یونس کو نگلا، 40 دنوں تک سمندر کے اندر یونس کو لے کے پھرتی رہی۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سید سجاد تھے مدینے میں، حضرت یونس کا واقعہ ہے 2000 سال پرانا۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سید سجاد عبداللہ بن عمر اور ابو حمزہ سمالی کو 2000 سال پہلے لے کے چلے گئے تھے، یا وہ مچھلی ابھی تک زندہ تھی جو خدا مچھلی کو 2000 سال تک علی کی ولایت کا بیان کرنے کے لیے زندہ رکھ سکتا ہے، وہی مہدی کو بھی غیبت میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ یا امام منتظر، یا امام منتظر، زور سے بولے یا امام منتظر، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ امر امامت دیکھیے، یہ امامت کا امر ہے کہ خدا نے کہا تمام نبیوں نے اس کا اقرار کیا، تمام انبیاء، اور یہ عقیدہ ہے تشیع کا۔ یہ نہ سمجھیے گا، بعض افراد کہتے ہیں کیسے ہمارے امام انبیاء سے افضل ہو گئے، نہیں، تشیع کا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ، کہ نبی اکرم کے علاوہ امیر المومنین اور ان کی اولاد معصومین تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل۔ یہ ولایت کون سی ولایت؟ اب ذرا جملہ میرے سامنے سنیے گا۔ تو اب جب خدا نے اس امامت کا انحصار کر دیا، دین کا حصہ قرار دے دیا، کیا قرار دیا؟ دین کا حصہ بنا دیا۔ امامت دین کا جز ہے، جب دین کا جز ہے تو اعمال کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے؟ اسی ولایت پر۔ اگر
انسان عمل انجام دے اور یہ ولایت نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. سارے اعمال، انسان روزہ رکھتا رہے، متقی ہو، نماز شب پڑھے، سارے دین کے احکام انجام دے، لیکن ذرہ برابر بھی علی کی ولایت سے دور ہو فائدہ نہیں دے گا. یہ بھی کسی ذاکر کی بات نہیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا، لیکن اب چونکہ موضوع میں آ چکی ہے تو دوبارہ پیش کر دوں. علی کی ولایت کی بات ہے. علی کا ذکر کوئی بار بار کرنے سے پرانا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو دلوں کو ویسے ہی زندہ کرتا ہے جیسے ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے. کہا تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اسی امامت پر ہے، اسی ولایت پر. کیسے؟ مر امیر المومنین بمسجد الکوفہ. وقت تمام ہو چکا ہے، میں آخری روایت کے بعد منزل مسائل. مر امیر المؤمنین بمسجد الکوفہ، امیر المومنین گزرے مسجد کوفہ سے. وقمبر معہو، قمبر کس کے ساتھ تھے؟ مولا کے ساتھ تھے. قمبر نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں. فوراً دیکھ کے امیر المومنین سے کہتے ہیں یا علی ما رأیت رجلا احسن الصلاۃ منہ. یا علی میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہو. توجہ توجہ، میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ایسی نماز پڑھتا ہو. اب کسی خطیب کے جملے ہوتے یا ذاکر کے جملے ہوتے تو شاید شک کی گنجائش ہوتی، لیکن یہ تو امیر کائنات کے جملے ہیں. جملہ کیا پیش کیا؟ کہا کہ اے قمر لرجل علی یقین من ولایتنا افضل من عبادت 70 سنہ. اے قمر، وہ شخص جو ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ یقین 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا اے قمر، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ دن بھر نمازیں پڑھے، رات بھر نمازیں پڑھے. یہ بڑا عجیب روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں. دن بھر عبادت کرے، رات بھر عبادت کرے، ہر پورے سال روزے رکھے. کس امید پر؟ جملہ سنیے گا، کس امید پر کتنی عبادت کرے؟ رجاء 72 نبیا. کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ خدا اسے 72 انبیاء کی عبادت کا ثواب دے گا. لیکن اے قمر، اگر میری ولایت دل میں نہ رکھتا ہوگا لَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ، خدا اس کا منہ رگڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. توجہ فرمائے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ امر امامت ہے، امر ولایت. جس طریقے سے کل آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اتنا سنگین امر تھا کہ امام حسین نے اس کے لیے قربانی دی. اگر صورتحال دیکھیے صرف اپنے جوانوں کے لیے اور سب کے لیے، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس دور میں یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اور منوانے کے لیے رسول اللہ سے جھوٹ حدیثیں نقل کی گئی. ایک حدیث ایسی نقل کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو میری اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو امیر کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس حدیث سے بڑے پڑھے لکھے اصحاب علماء سب اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ رسول اللہ نے کہا ہے حاکم چاہے فاسق ہو، چاہے زناکار ہو، چاہے شراب خور ہو، لیکن چونکہ امیر ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت رسول کی اطاعت. ایک حدیث. دوسری حدیث انس بن مالک سے کہا کہ بھائی یہ تو کفار اور فجار اور ستمگار آ رہے ہیں، کیا ان کی بیعت کر دی جائے؟ کہا نہیں، رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ حکومت کرتے رہیں، کیونکہ اگر ان کی حکومت اٹھائی تو ان سے برا ہم پر مسلط کر دیا جائے گا. دیکھ رہے آپ کس طریقے سے یزید کی حکومت کے لیے شرعی جواز بنایا گیا کہ کسی بھی امیر کو ہٹانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، لیکن جسے مسلمانوں نے امیر بنا دیا ہے اس کی اطاعت سب پر واجب ہے.
جو اس کی نافرمانی کرے اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. ایسے عالم میں اب امام حسین کیا کرتے؟ کہا میں اپنے رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس طریقے سے قرآن کے حکام کو پامال کیا جائے اور حسین ابن علی خاموش رہے. حسین ابن علی خاموش رہے. کیا کہا؟ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا فیا سیوف و خزینی، آؤ تلوار و حسین پر حملہ کرو. میں اپنے نانا کے دین کے لیے نکلا. عزادارو، 4 محرم الحرام ہو چکی، روز آپ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، غم حسین منا رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں فاطمہ الزہرا کو ان کے لال کا. لیکن آج جو مصائب پڑھنے ہیں اور جن کے مصائب پڑھنے ہیں، آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو کربلا میں سب پر روئی، اپنے بچوں پہ نہیں روئی. آج خدا کے لیے شرما کے مت روئیے گا. آج جناب زہرا کو ان کے 2 بچوں کا پرسہ دینا ہے. جسے رونا نہ آئے نا تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے گا حسین کہتے، لیکن شرمانا نہیں. آج شاید اسی مجلس میں زینب کبریٰ اپنے بچوں کا پرسہ لینے موجود ہے. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. کون؟ زینب کبریٰ. شمر جملہ پیش کر رہا ہوں، محسوس کرنا جملے کو. شمر شام غریبہ میں سید سجاد سے کہتا ہے، دشت کربلا میں ہر بی بی ایک ایک لاشیں سے لپٹ کے رو رہی تھی. 2 لاشیں ایک کنارے میں پڑے تھے. سید سجاد سے شمر کہتا ہے، اے سید سجاد، کیا ان 2 بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اے سجاد، کیا ان 2 بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے؟ سید سجاد نے کہا، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اون محمد ہے، لیکن میری زینب نے قسم کھائی ہے اگر روئے گی تو حسین ابن علی کو روئے گی. عزادارو، جملے سنتے چلنا مصیبت کے. جب مدینہ سے نکلنے لگے ہیں نا، محسوس کیجئے گا جملوں کو، ایک ایک جملے کو محسوس کیجئے گا. جب مدینہ سے چلنے لگے، قافلہ چلنے لگا تو ایک منزل پر پہنچا. امام حسین نے کہا، بھیا باز دیکھو، ذرا دور سے دھول اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، دیکھو کون آیا ہے. جیسے ہی قافلہ رکا، دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے حسین ابن علی کی خدمت میں آ رہے تھے. آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، آپ پر میرا سلام ہو. امام حسین نے کہا، کہو عبداللہ کیسے آنا ہوگا؟ کہا اجازت ہو تو زینب کبریٰ سے کچھ بات کر لوں. کہا اے عبداللہ، تم شوہر ہو، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی بہن سے بات کر لو. جناب زینب کبریٰ ناقے سے اتری ہے. عبداللہ بن جعفر طیار نزدیک آئے اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے. جملہ محسوس کرنا ضرور کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا، اے عبداللہ، دیکھو میں تمہاری زوجہ ہوں، تمہاری اطاعت مجھ پر واجب ہے. اگر تم کہو کہ میں مدینہ میں رک جاؤں تو میں رک جاؤں گی، لیکن اتنا تو تمہیں بھی پتا ہے میں اپنے حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی. ماتم کر کے عزادارو، ماتم کر کے کہا میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی. عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا، بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ کربلا میں جب میرے آقا حسین پر سخت اور کڑا وقت آ جائے تو بی بی یہ 2 بچے آپ کے حوالے.
ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ عزادارو، شب عاشور جناب زینب کبریٰ پوری رات اون و محمد، ایک 9 سال کا ہے ایک 10 سال کا ہے، دونوں بچوں کے بال سنوارتے سنوارتے کہتی ہے بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، بیٹا کل ایسا نہ ہو حسین کے بچے مر جائیں اور تم زندہ رہو، بیٹا جاؤ ماموں سے اجازت لینا اور مقتل کو جانا۔ پوری رات بچے ماموں کے پاس بیٹھے رہے اور ماموں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے رہے ماموں کل ہمیں بھی اجازت ملے گی نا؟ سید الشہداء نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہمیشہ ایک بات کہتے تھے تم میری زینب کی نشانیاں ہو، میں تمہیں مقتل میں جانے نہیں دے سکتا۔ عزادارو، جملے سننا مصیبت کے، صبح عاشور ہوئی، اصحاب شہید ہو چکے، امام حسین کے لشکر کے لوگ شہید ہو کے آ رہے ہیں، اتنے میں یہ بچے دوبارہ خیمہ زینب کبریٰ میں آتے ہیں۔ آخری بندے تک اس جملے کے درد کو محسوس کیجئے گا، جیسے ہی یہ بچے زینب کبریٰ کی خدمت میں آتے ہیں جناب زینب اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو، کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو، گئے نہیں رہنے کے لیے، اور پھر ایک جملہ کہتی ہے اے اون محمد اگر میرے حسین کے بچے پہلے مارے گئے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ پھر ایک وصیت کرتی ہے اے اون محمد جاؤ اجازت لو، اور یہ یاد رکھنا جب جنگ کے لیے جانا اور فرات پر قبضہ کر لینا تو دیکھو پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، دونوں بچے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ماموں جان اجازت دیجئے، اجازت نہیں ملی، دوبارہ زینب کبریٰ کی خدمت میں آئے، کہا ماموں اجازت دے ہی نہیں رہے، جناب زینب نے چادر کو اوڑھا، خیمے سے نکلی، حسین بن علی کے پاس آئی اور پاس آ کر کہتی ہے بھیا اب بہن بن کے نہیں آئی ہوں، سوالی بن کے آئی ہوں، تمہیں میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو مقتل جانے دو۔ حسین بن علی نے جب زینب کے حق کا واسطہ سنا فوراً دونوں بچوں کو اجازت دی۔ میں نے مصائب پڑھنے ہیں عزادارو، سننا ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین بن علی نے سوار کرایا۔ دونوں بچوں نے کہا اے اون تم میسرہ سے حملہ کرو، میں میمنہ سے حملہ کرتا ہوں، دونوں قلب لشکر میں ملیں گے۔ دونوں جعفر طیار کے پوتے، علی مرتضیٰ کے نواسے، جب لڑنا شروع کی مقاتل میں موجود ہے، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب فرات کے کنارے پہنچ گئے نا تو لبے فرات پہ کھڑے ہو کے اون نے محمد سے کہا بھیا ماں کی وصیت یاد رکھنا، پانی نہیں پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو، جنگ لڑ رہے تھے، عمر سعد نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، انہیں ایسے نہیں مارو، انہیں پورا لشکر گھیر کے مارے۔ 5000 کا دستہ چلا، دونوں بچوں کو گھیرا، ایک کے سر پہ گرز لگا، ایک کے سر پہ تلوار لگی، جس کے سر پہ گرز لگا زمین پہ آیا، اسی وقت دم توڑ گیا۔ ایک بچے کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی، آواز لگائی ماموں جان میری مدد کو آئیے۔ حسین دوڑے، بچے کے سرانے پہنچے، کہا ماموں جان میرا آخری سلام ماں کو پہنچانا اور ماں سے کہنا فرات پر پہنچ چکے تھے لیکن پانی نہیں پیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین دونوں کے لاشوں کو اٹھا کے خیموں میں لے کر آتے ہیں، لیکن زینب کو اپنی آوازوں کو بلند رکھنا عزادارو، زینب کبریٰ پرسہ لینے کے لیے موجود ہے، زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دو عزادارو۔ کہا زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں ہے،
2 بچوں کا لاشا خیمے کے باہر پڑا رہا۔ 11 محرم الحرام ہو گئی۔ جب قافلے پہ سوار قیدی گزرنے لگے تو محمل سے جناب زینب نے دیکھا دشت کربلا میں 2 لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ لاشوں کو دیکھ کر قسم کھا چکی تھی نا کسی پہ نہیں رونا۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے کہا اولو محمد خدا حافظ۔ عزاداروں تاریخ گواہ ہے، عاشور ہو گئی، شام غریبہ ہو گئی، زینب روئی، علی اکبر پہ روئی، اصغر پہ روئی، سکینہ پہ روئی، حسین پہ روئی، اور محمد پہ نہیں روئی۔ کوفہ کا بازار آ گیا، زینب نے حسین پہ گریہ کیا۔ شام کا زندان آ گیا، زینب حسین پہ روتی رہی۔ الغرض جب قید سے رہائی ملی تو سید سجاد نے کہا تبرکات واپس لا کے دیے جائیں۔ تبرکات جب آئے تو تبرکات کے ساتھ ساتھ شہداء کے سر بھی آئے۔ پہلا سر پتہ ہے کس کا آیا؟ ایک ننھا سا سر آیا علی اصغر کا۔ رباب نے اپنی آغوش میں لیا، چوم کے کہتی ہے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں خدا آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ اتنے میں دیکھا کہ 2 چھوٹے سر آئے ہیں۔ ہر بی بی اپنے وارث کا سر لے کے رو رہی تھی۔ یہ 2 سر زندان میں ایک کونے میں پڑے تھے۔ اتنے میں ایک شامی عورت پوچھتی ہے کیا ان 2 سروں کا کوئی وارث نہیں؟ جناب زینب کبریٰ، جناب فضا کہتی ہے ان کی وارث زینب کبریٰ موجود ہے، لیکن قسم کھائی ہے کسی پہ گریہ نہیں کرے گی۔ عزاداروں بس آخری جملے ہیں مصیبتوں کے۔ الغرض کاروان مدینہ پہنچا۔ جناب زینب کبریٰ سب سے پہلے رسول اللہ کی قبر پہ گئی، قبر کا طواف کیا۔ جملہ سننا عزاداروں، حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور کہا یا رسول اللہ جب بھی کوئی سفر سے واپس آتا ہے تحفہ لے کر آتا ہے، میں شام سے آئی ہوں تحفہ لے کر آئی ہوں۔ حسین کا خون بھرا کرتا قبر رسول پر رکھ دیا اور روتے روتے پرسہ دینے لگی۔ اس کے بعد جناب زہرا کی قبر پہ گئی۔ جناب زہرا کی قبر کے بعد امام حسن کی قبر پہ گئی۔ قبر پہ جانے کے بعد عزاداروں آخری جملے ہیں مصیبت کے۔ اب جناب زینب کبریٰ اپنے گھر آئی ہے۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا صحن خانہ میں 2 مسلح چھوٹے چھوٹے سے بچھے ہوئے تھے۔ آخر ماں ہے زینب، دونوں مسلحوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کعبہ ہونا واہ محمد اور محمد مجھے معاف کرنا۔